बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आप देख रहे हैं IPC न्यूज़ एंड व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद यासीन। जी व्यूअर्स, आज जैसा कि 2021 का पहला दिन है, आज पहली जनवरी 2021 है। तो नया साल इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ शुरू करना चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि ये 2021 2020 से बहुत से लिहाज से बेहतर हो, ये इंडिविजुअली भी, आप और मेरे लिए भी, और हमारे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। अल्लाह ताला करे कि ये अगला साल पिछले साल से काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि पिछला साल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ये कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, बहुत से लोग बीमार हुए, ख़ुद बीमार हुए, उनके प्यारे बीमार हुए, उन्होंने बहुत सफ़र किया। और इसके अलावा इकॉनमी, सफ़र के ऊपर पाबंदियाँ, बहुत सारे मसले मसाइल, बेरोज़गार हुए लोग। तो जितना भी नुकसान हुआ, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि 2021 में हालात बेहतर हों और 2021 2020 से बेहतर हो, इंशाअल्लाह, आमीन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी खुशखबरी के साथ ही है कि पाकिस्तान ने भी एक वैक्सीन को ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको एक हिंट दिया था, असद उमर साहब ने ट्वीट किया था, लेकिन ये है कि अब ऑफिशियली फवाद चौधरी साहब जो साइंस के वज़ीर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि एक कंपनी से वैक्सीन ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तरफ से एक वजाहत देना चाह रहा हूँ। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी हर वीडियो के ऊपर ख़ास तौर पे टिपिकल कोई लोग हैं जो एक ही तरह का कमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं। और वो कमेंट्स होते हैं कि आप डॉक्टर तो सारे कसाई हैं, आपको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, आप मरीज़ों से पैसे लेना जानते हैं और आपको कोई हमदर्दी नहीं होती लोगों से, और आप यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए बातें करते हैं, आप ये हैं वो हैं, और कोई बहुत सारी बातें जो सारी मैं नहीं कह सकता यहाँ पे। तो पहले मैंने उन कमेंट्स को इग्नोर किया, फिर मैंने एक बंदे को जवाब भी दिया, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं वीडियो में आपको बता दूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। मैं असल में सऊदी अरब के अंदर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूं, और इसके अलावा मैं WHO की तरफ से, जो आलमी इदारे सेहत है, उनकी तरफ से मैं एडवाइज़र के तौर पे पाकिस्तान जाता हूँ। वहाँ पे मैं डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को, उनको पढ़ाता हूँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। और इसके अलावा जैसा कि सिंध में आपको पता है, लड़खाना में वो HIV का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे जाके विज़िट करना, हॉस्पिटल्स को विज़िट करना, उनको देखना। तो ये सारी चीज़ें मेरा काम है। ना मेरा कोई प्राइवेट क्लिनिक है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल है। मैं जो कुछ भी यहाँ पे बताता हूँ वीडियोस में, वो मैं अपना नॉलेज शेयर करने की नीयत से बताता हूँ, ये समझ के कि लोग जो ये वीडियोस देखेंगे उनका कोई फ़ायदा हो जाए, उनको कोई नॉलेज मिल जाए। सिर्फ ये नीयत से, सदका जारिया समझ के कि जो भी ये वीडियो देखे, अगर उनको कोई बात उनके फ़ायदे के लिए हो तो ये हो जाए। और YouTube पे मुझे पैसे भी नहीं मिलते। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आप लिख के बार बार ये कमेंट करके अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वजाहत देना ज़रूरी था ताकि ये बार बार ये कमेंट से जान छूट जाए मेरी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी भाई हजरात जो कमेंट इस तरह के बार बार कर रहे हैं ना, तो मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली ऑब्वियसली, तो इसलिए कोशिश करें कि आप कोई अगर अच्छा ऐसा कमेंट करें जिससे मैं कोई चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर करें। अगर कोई अच्छी चीज़ लगी है वो भी बता दें ताकि मुझे पता चले कि मैंने ठीक किया है। लेकिन ये नेगेटिव कमेंट कर के प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। तो मैं बार बार ये बात मैं करूँगा भी नहीं। तो ये बात पहले करनी ज़रूरी थी। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक के ऊपर। असली टॉपिक की बात ये है कि पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान की जो कमेटी है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है, कैबिनेट कमेटी ने, कि वो 1.2 मिलियन डोजेज़ यानी तकरीबन 12 लाख डोज़ वैक्सीन की ख़रीदेंगे। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है साइनोफार्म। तो साइनोफार्म कंपनी है चाइना की, जिससे पाकिस्तान 12 लाख वैक्सीन की डोजेज़ ख़रीदेगा। ये फ़ैसला हो चुका है, लेकिन ये कंडीशनल है। वो कंडीशन ये है कि जब हमारा ड्रैप, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जब वो इसको अप्रूव करेगा, ज़ाहिर है उन्होंने टेक्निकल चीज़ें देखनी है, इसके बारे में सारी चीज़ें देख के तो फिर ये अप्रूव करनी है। और जैसे ही अप्रूव होगी तो पाकिस्तान ने उसके बजट भी रख दिया है और प्री ऑर्डर कर दिया है कि हम 12 लाख वैक्सीन की डोजेज़ ख़रीदेंगे, साइनोफार्म वैक्सीन की। और ये 12 लाख डोजेज़ सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये उनको लगेंगी। और इंशाल्लाह जैसे ये अप्रूवल आती है, जो कि एक्सपेक्टेड है जनवरी में आ जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमने प्री ऑर्डर कैसे कर दिया जबकि अभी तक अप्रूवल नहीं मिली। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया।
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یو کے میں اس وقت ویکسین لگ رہی ہے فائزر کی برطانیہ کے اندر، تو انہوں نے بھی پری آرڈر ہی کیا تھا. انہوں نے 40 ملین ڈوزز فائزر اور بایونٹیک کی جو ویکسین ہے وہ پری آرڈر کی تھی، اور 100 ملین ڈوزز یعنی تقریباً 10 کروڑ ڈوزز انہوں نے دوسری جو ویکسین ہے ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی، اور 7 ملین انہوں نے ماڈرنا کی. یہ پری آرڈر ہی کیا تھا انہوں نے، اس وقت اپروول نہیں ہوئی تھی. تو یہ پری آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کنڈیشنل ہوتا ہے کہ جب ویکسین اپروو ہوگی تو ہم آپ سے خریدیں گے. اور اپروو کرنا گورنمنٹ کا ویسے کام نہیں ہوتا، ان کی ٹیکنیکل ایجنسیز ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں ڈریپ ہے، اس طرح یو کے میں HMRA ہے، اور امریکہ کے اندر FDA ہے. تو وہ جب اپروو کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ لگنا شروع ہو جائے گی. تو یہ سائنوفارم کمپنی کہاں کی ہے؟ یہ چائنا کی ہے، اور چائنا کی گورنمنٹ کی یہ کمپنی ہے. یہ جو مینوفیکچرر ہے یہ چائنا کا گورنمنٹ کا اپنا مینوفیکچرر یا ویکسین کمپنی ہے. تو ایک جو شکوک و شبہات لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں بل گیٹس لوگوں کو پیسے دے رہا ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں مائکرو چپ ڈال دیں گے، کیا کر دیں گے، تو یہ شک تو تھوڑا دور ہونے میں کافی مدد ملے گی کہ یہ چائنا کی کمپنی ہے اور گورنمنٹ کی کمپنی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بل گیٹس جا کے چائنا کے گورنمنٹ کو پیسے دے اور ویکسین اپنی مرضی کی بنوا لے. تو ایک تو یہ چیز اچھی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنل جو وے ہوتا ہے ویکسین بنانے کا، یہ اس طرح کی ویکسین ہے، یہ وہ RNA میسنجر RNA کی ویکسین نہیں ہے. یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کے اوپر ویڈیو بھی کر چکا ہوں. وہ ایک انگلش میں نے ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ بہت سارے میرے دوست جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ کوئی گوروں کی ویڈیوز بار بار مجھے بھیج رہے تھے کہ یہ mRNA جو ویکسین ہے یہ کیا کرے گی، پتہ نہیں DNA کو چینج کر دے گی. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا ایک ویڈیو کے اندر، وہ انگلش کے اندر، اس میں 10 سوالوں کے میں نے جواب دیے تھے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ میسنجر RNA ویکسین وہ بھی سیف ہے، لیکن یہ وہ نئی ٹیکنالوجی ہے، اس لیے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ٹریڈیشنل وے کی بنائی ہوئی ویکسین ہے، ڈیڈ وائرس جس کو انیکٹیویٹڈ وائرس ہوتا ہے اس سے بنائی گئی ہے. جس طرح باقی ویکسینز اپنے بچوں کو لگواتے ہیں، جو میزلس کی ویکسین ہے، یا اسی طرح ریبیز کی جو کتے کے کاٹنے کی ویکسین لگاتے ہیں، یہ اس طرح کی ویکسین ہے ٹریڈیشنل وے میں بنائی ہوئی. تو اس کی 2 ڈوزز لگیں گی، ایک ڈوز پہلے اور 28 دن کے بعد یعنی 4 ہفتے کے بعد دوسری ڈوز لگے گی. یہ ویکسین پہلے UAE اور بحرین بھی اس کو اپروو کر چکے ہیں، اور چائنا خود بھی اس کو اپروو کر چکا اپنے لوگوں کو لگانے کے لیے. اس ویکسین کے ٹرائلز کوئی تقریباً 10 ملکوں میں اس کے ٹرائل ہوئے. پاکستان کو بھی آفر کی گئی تھی اپریل کے اندر، لیکن پاکستان نے اس وقت ڈکلائن کر دی تھی آفر، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات اور پریشانی ہو رہی تھی. تو پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ لوگ ویکسین یہ لگوائیں گے نہیں ٹرائل بیس پہ، تو اس لیے انہوں نے وہ ڈکلائن کر دی تھی آفر. ابھی جو پاکستان کے اندر ویکسین جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ کنسائنو ایک اور فرم ہے جس کی کمپنی وہ ویکسین جو ہے نا بھی لگ رہی ہے. تو یہ جو سائنو فارم ہے یہ UAE کے اندر کوئی 31,000 لوگوں کو وہاں پہ بھی لگی یہ ویکسین، اور باقی دنیا کے اور بھی ملک ہیں جس طرح سے موراکو ہے، ارجنٹائنا ہے، کوئی 10 ملکوں میں یہ ویکسین کے ٹرائلز ہوئے. اور چائنا میں یہ ٹرائلز نہیں ہوئے، کیونکہ آبویسلی چائنا کے اندر اتنے کیسز ہی نہیں ہیں، تو وہاں پہ ٹرائل کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ایفیکیسی کی جو 30 دسمبر کو انہوں نے اپنے جو ڈیٹا شیئر کیا اس کے مطابق یہ کوئی 79% افیکٹو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فائزر کی کمپنی ہے، فائزر نے بتایا تھا کہ ان کی ویکسین 90% افیکٹو ہے، اور جو ماڈرنا ہے وہ کوئی تقریباً 95%، اور جو ایسٹرازینیکا کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین ہے وہ ایوریج اس کی یہ تھا کہ وہ 70% افیکٹو ہے. تو یہ 79% بتایا گیا اس کے بارے میں. اور جو UAE کے اندر جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ کوئی تقریباً 86% افیکٹو ہے. تو یہ بھی کافی ہے. عام طور پہ جو ریگولیٹری ایجنسیز ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 50% زیادہ بھی افیکٹو ہو تو وہ کافی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی، تو اور بھی آپ بہت جلد نیوز سنیں گے کہ ویکسینز آنا شروع ہو جائیں گی. اور WHO کی طرف سے یہ میں پچھلی کوئی 1 سے زیادہ ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ جو WHO کا جو انیشیٹو ہے کوویکس کا، وہ کوویکس کے تھرو بھی پاکستان کو جو ہے نا وہ ملنے کے امکان ہے ویکسین کا، جو کہ فری میں ہوگی. اور WHO نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ تقریباً 1.3 بلین یا 1.3 ارب ڈوزز وہ غریب ملکوں کو دیں گے اور فری میں دیں گے 2021 کے اندر.
تو اس میں پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، جو 92 ملک ہیں جن کو فری میں یہ ملے گی۔ جو لوگ یہ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جو دوسرا ابھی نیو وائرس آیا ہے اس کے اوپر یہ ویکسینز کام کریں گی یا نہیں کریں گی، اس کے اوپر الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک کہ جو ویکسینز بھی کلیم کر رہی ہیں، جو سائنٹسٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ اس کے اوپر کام نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ امید کافی ہے کہ یہ اس وائرس کے اوپر بھی کام کرے گی۔ اسی لیے UK میں آپ دیکھ رہے ہیں، برطانیہ کے اندر وائرس بھی بہت زیادہ ہے وہ والا، لیکن ویکسین بھی بہت ماس لیول پہ دی جا رہی ہے۔ ان کا یہ پلان ہے کہ 20 لاکھ ویکسین کی ڈوزز ہر ہفتے لگا کریں گی وہاں پہ، یعنی ایک ویک میں 20 لاکھ ڈوزز لگا کریں گی۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ویکسین اس نیو والے اسٹرین کے اوپر بھی اثر کرے گی، لیکن اس پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ وہ وائرس ہے کیا، ابھی کیا اپڈیٹ ہے، کہاں تک پہنچا ہے، کن ملکوں میں پہنچا ہے، اور اس کے اوپر ویکسین یہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اگر میری ویڈیوز میں آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ میں پہلی ویڈیو سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر میری ویڈیو نہیں شیئر کرتے تو بے شک آپ وربلی جا کے زبانی طور پہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جو کوئی ایسی بات جو میری آپ کو اچھی لگے وہ آپ بتا دیا کریں۔ میرا مقصد ہے لوگوں تک اپنا میسج پہنچانا، وہ چاہے ویڈیو کے تھرو پہنچے یا ویسے پہنچ جائے۔ تو چینل میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میرے اپنے دوست احباب جو کبھی کبھی مجھے ملتے ہیں یا فون پہ پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں بات کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تو میں نے تفصیل میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے میں ان کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ آپ چینل اگر سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جایا کرے گی، تو آپ کو یہ بار بار مجھ سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے چینل کو میں کہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کا بٹن کلک کر دیں گے تو آپ کو ویڈیو ویسے آٹومیٹیکلی فوراً مل جایا کرے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی طرح اچھی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں 2021 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔